حضور دادا میاں کے چاہنے والوں دیوانوں، سب سے پہلے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ضروری اور بہتر یہ نہیں بلکہ یہ مناسب ہے اور لازمی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر کچھ نیکیوں میں اضافہ کرتے ہوئے سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، تقریباً عشاء کی نماز سے لے کر اب تک نعت نبی اور جناب آپ کے پیش امام حضرت مولانا محمد حافظ اشفاق صاحب قبلہ نے بڑی بہترین انداز میں بہت ہی اچھے لہجے میں نظامت کر رہے تھے اور آپ حضرات بغور سماعت فرما رہے تھے۔ تو حضرات گرامی، زیادہ وقت نہ لے کر بہت ہی کم مختصر وقت میں آپ کے سماعتوں کے دہلیز تک میں کچھ حضور کے متعلق یعنی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح و نصیحت کر کے میں رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی سید المرسلین خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، چمنستان رضوی کے مہکتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں، خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی کے چاہنے والے ماننے والوں، حضور دادا میاں حضور محب اللہ شاہ عرف دادا میاں کے چاہنے والے ماننے والوں، حضور منور شاہ کے دیوانوں، چودہ پیر کے چاہنے والے ماننے والوں، ساداتی کرام کے مت والوں، ایک بار ہمارا مل کر آقا انعام دار حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بیکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے، یعنی اس نبی کے بارگاہ میں جن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، غرض کائنات کی ہر چیز وجود میں آئی۔ برادران ملت اسلامیہ، یعنی جو اولین ہے، فصل بہار ہے، رہبر اعظم ہے، قائد اعظم ہے، نیر اعظم ہے، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بیکس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بڑی باواز سے بلند درود پاک اللہم صل وسلم صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے کچھ تقاریر بیان کرنے سے قبل شاعر کے خیالات اور آپ کے سماعتوں کے دہلیز تک میں شعر کی دنیا میں لے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ در و دیوار سجاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ غور کیجئے گا، اور اسی کے متعلق تقاریر بھی ہوگی ہماری کہ در و دیوار سجاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ جیسا مہینہ چل رہا ہے اردو شریف کا، اور ویسا ہی سے آپ کے سماعتوں کے دہلیز تک پہنچ رہا ہے کہ در و دیوار سجاؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر سب خوشیاں مناؤ سرکار آ رہے ہیں، مل کر سب خوشیاں مناؤ سرکار آ رہے ہیں۔ بولے جا کر دائیں حلیمہ کے کان میں یہ، بولے جا کر فرشتے دائیں حلیمہ کے کان میں یہ، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں، مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ اور آگے یوں ہے کہ بدعت نہیں ہے یہ سنت جبرائیل ہے، یہ بدعت نہیں ہے یہ سنت جبرائیل ہے، یہ جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں، جھنڈے ہرے لگاؤ سرکار آ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اور آگے یوں ہے کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، یا رسول اللہ اگر آپ نہ آتے تو یہ رمضان کہاں سے آتا۔
قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ یا رسول اللہ اگر آپ نہ آتے تو یہ رمضان کہاں سے آتا؟ اور تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، اگر آپ نہ آتے تو یہ قرآن کہاں سے آتا؟ اگر آپ نہ آتے تو یہ قرآن کہاں سے آتا؟ حضرات گرامی، میں فارسی میں نہیں بلکہ اردو میں شعر کہہ رہا ہوں، آپ کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ اگر آپ نہ آتے تو یہ رمضان کہاں سے آتا؟ اور خواجہ ہند کا احسان ہے مجھ پر یارو، خواجہ ہند کا احسان ہے مجھ پر یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا؟ مسلمان کہاں سے آتا؟ اور حضور محب اللہ حسن عرف دادا میاں کے متعلق ایک دو شعر آپ کے سماعتوں کی دہلیز میں پہنچا رہا ہوں، آپ بغور شعر ملاحظہ فرمائیں۔ تمہارا کرم ہے میرے سرکار دادا میاں، تمہارا کرم ہے ہم سب پہ لاتعداد بولیں گے، تمہارا کرم ہم سب پہ، تمہارا کرم ہے ہم سب پہ لاتعداد بولیں گے، اے میرے محب اللہ حسن دادا میاں عرف دادا میاں کہ تمہارا کرم ہم سب پہ ہے لاتعداد بولیں گے، تمہارے دم سے ہے یہ شہر ہم زندہ باد بولیں گے، تمہارے دم سے ہے یہ شہر ہم زندہ باد بولیں گے، اور حکومت لاکھ بدلے نام شہر الہ آباد کا، ہم الہ آباد کہتے تھے الہ آباد بولیں گے، ہم الہ آباد کہتے تھے ہم الہ آباد بولیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اور آگے یوں ہے کہ تعلق جو جس سے ہے اس کا عقیدہ بول دیتا ہے، جن کے نام کا سجدہ ہے مصلی بول دیتا ہے، گر سمجھنا ہے جسے مان لو میرا مشورہ، نبی کا نام لینے سے اس کا چہرہ بول دیتا ہے، اس کا چہرہ بول دیتا ہے۔ اور آگے شاعر فرماتے ہیں کہ خیال طیبہ دل کو بے قرار کرتا ہے، خیال طیبہ دل کو بے قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا یہ دل انتظار کرتا ہے، کوئی کرے یا نہ کرے ذکر شافع محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب آئیے 12 دن کے متعلق اور ایک دو شعر آپ کے سماعتوں کے دہلیز تک میں پہنچا دوں، آپ غور سے ملاحظہ فرمائیں کہ نبی کا خیال دل میں ہے کہ نہیں، نبی کا خیال دل میں ہے کہ نہیں، بتاؤ دنیا کا سب سے بڑا سوال ہے کہ نہیں، بتاؤ دنیا کا سب سے بڑا سوال ہے کہ نہیں، اور میلہ لگا ہے حسین لوگوں کا، پتہ لگاؤ نبی کا بلال ہے کہ نہیں، پتہ لگاؤ نبی کا بلال ہے کہ نہیں۔ حضرات گرامی، اب آئیے کچھ واضح نصیحت کے متعلق میں آپ کے سماعتوں کے دہلیز تک کچھ باتیں بتا دوں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ یہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پلانے والی ماں ہے، اور حضرت آمنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی ماں ہے۔ تو اب آئیے حضرات میں آپ کو بتا دوں، حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا حضور علیہ السلام کو جب میں سلا دینے کے بعد دیکھنے کے لیے گئی کہ پیارے آقا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، تو حضرات گرامی آج کل کی ماں بہنیں بھی ہوتی ہے کہ بچوں کو جب سلا دیتی ہے تو پھر دوبارہ دیکھنے کے لیے جاتی ہے کہ بچے سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ اگر بچے نہیں سوتے ہیں، اگر بچے سو کر کے اٹھ جاتے ہیں، جاگ رہے ہوتے ہیں، تو ماں بہنیں سلانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اور آج کل کی ماں بہنیں جو بچوں کو سلاتی ہے تو موبائل دکھا کر کے، ٹی وی دکھا کر کے، لوریاں سنا کر کے، غیت سنا کر کے، اور گانے سنا کر کے بچوں کو سنایا کرتی ہے۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگوں اور میری ماں بہنوں، قربان جائیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہمارے اسلاف کی جب ماں بہنیں بچوں کو سنایا کرتی تھی تو ٹی ویاں دکھا
दिखा कर के नहीं, और मोबाइल दिखा दिखा कर के नहीं, गाने सुना सुना कर के नहीं, और फिर गीत सुना सुना कर के नहीं, बल्कि जो बच्चों को सुनाया करती थी तो नाते नबी जो तो नाते नबी गुनगुना करके सुनाया करती थी, नाते मुस्तफ़ा जो तो पढ़ करके सुनाया करती थी बिरादरान मिल्लत इस्लामिया। और यही कहती थी कि सो जाओ मेरे लाडले मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख जब सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख जब सल्ले अला कहते कहते। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हलीमा सादिया फरमाती है कि मैं जब दोबारा देखने के लिए आई मोहम्मद रसूलुल्लाह को तो क्या देखती हूँ कि प्यारे आका हुजूर की प्यारे आका यानी मेरे बेटे मोहम्मद की उंगली झूले में कभी बाएं जा रही थी तो कभी जो तो प्यारे आका की उंगली झूले में कभी सिरहाने जा रही थी, प्यारे आका की उंगली झूले में कभी जो तो पायते जा रही थी, कभी किधर जा रही थी। हजरात किरामी हलीमा सादिया फरमाती है कि प्यारे आका की उंगली कभी झूले में जो तो सिरहाने जा रही थी तो मैं देख रही थी कि आसमान का चांद भी उधर सिरहाने जा रहा था। प्यारे आका की उंगली कभी झूले में बाएं जा रही थी तो मैं देख रही थी कि आसमान का चांद भी बाएं जा रहा था। प्यारे आका की उंगली झूले में कभी जो तो पायते जा रही थी तो मैं देख रही थी कि आसमान का चांद भी पायते जा रहा था। हजरात गिरामी फिर हलीमा सादिया फरमाती है कि प्यारे आका की उंगली कभी झूले में जो तो सिरहाने जा रही थी, आसमान का चांद सिरहाने जा रहा था। गोया के नबी की बचपना के आलम में आपकी जो तो उंगली के इशारे से आसमान का चांद घूम रहा है। और मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आला हजरत का शेर हमारे जहन में ये घूम रहा है कि झुक जाता जिधर चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महक में क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। हजरात किरामी आजकल के बच्चे जो होते हैं तो जो जैसे बच्चे होते हैं, जिस घराने के बच्चे होते हैं, अगर कोई बच्चे के माँ बाप मालदार है, अगर मालदार बच्चे के माँ बाप है तो वो मालदार शख्स अपने हैसियत के मुताबिक बच्चों के लिए खिलौना लाया करते हैं। और अगर कोई बच्चे के माँ बाप गरीब है तो वो गरीब शख्स अपने हैसियत के मुताबिक बच्चों के लिए वही सामान लेके आते हैं जो उनको खरीदना चाहिए था। हजरात किरामी आजकल हमारे और आपके बच्चे का ये आलम है कि हम और आप जिस हैसियत के मुताबिक रहते हैं उसी हैसियत के मुताबिक बच्चों के लिए सामान जो लेकर के आते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए प्यारे आका हुज़ैर सलाम पर, जब प्यारे आका बचपना के जमाने में, जब प्यारे आका छोटे थे, बचपना के जमाने में आप जब छोटे थे तो हजरात किरामी प्यारे आका की जो तो खिलौना ये आसमान ये दुनियावी खिलौना नहीं था, बल्कि प्यारे आका की खिलौना रब तबारक व तआला ने प्यारे आका को नूर बनाकर जब भेजा तो प्यारे आका को रब तबारक व तआला ने नूर की जो तो प्यारे आका को रब तबारक व तआला ने जब नूर बनाकर भेजा तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों आपके लिए खिलौना भी नूरानी बनाकर भेजा। यानी प्यारे आका की जो तो उंगली नूर थी, प्यारे आका की जो तो तमाम जिस्म नूर था, और फिर प्यारे आका की उंगली भी नूरानी थी, प्यारे आका की उंगली में जो तो नूर लगा हुआ था। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया आप जो तो नूर सरापा नूर थे और आप नूरी होने की हैसियत से रब तबारक व तआला ने आपके लिए खिलौना जो रखा है तो वह कोई दुनियावी खिलौना नहीं, बल्कि रब तबारक व तआला ने नूरानी खिलौना को अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए तो मुकर्रर कर दिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये हलीमा सादिया फरमाती है कि प्यारे आका की उंगली कभी झूले में दाएं जा रही थी तो आसमान का चांद दाएं जा रहा था, प्यारे आका की उंगली झूले में कभी बाएं जा रही थी तो आसमान का चांद बाएं जा रहा था। गोया के प्यारे आका की उंगली जिधर जा रही थी आसमान का चांद उधर जा रहा था। हजरात किरामी ये प्यारे आका की जो तो शान शौकत है, प्यारे आका की यही खिलौना है, नूरानी खिलौना। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया मैं आपको बता दूं प्यारे आका हम सब के लिए क्या क्या नहीं किए, प्यारे आका हम सब के लिए क्या क्या नहीं किए। हजरात किरामी यहाँ तक के प्यारे आका हम सब के लिए अपनी उम्मत की गुनाहों के खातिर प्यारे आका रब की बारगाह में सजदे में चले जाते थे और सर को नहीं उठाते थे। आइए मैं बता दूं ये बात कैसी है। हजरात किरामी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हो जाते थे। आने के बाद कहते थे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, मैंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह मैंने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह मैंने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह मैंने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूल अल्लाह मैंने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की
امت کو جہنم میں دیکھا گیا۔ یا رسول اللہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا گیا۔ یا رسول اللہ جتنے نبی آئے تھے تمام کے تمام نبی کی جو امتیں تھی تو وہ جہنم میں میں نے دیکھا گیا۔ یا رسول اللہ میں نے جو تو ان تمام نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا گیا۔ حضرات گرامی جب جو تو پیارے حضرت جبرائیل کی زبانیں رک جاتی ہے، حضرت جبرائیل خاموش ہو جاتے گے تو حضرت جبرائیل خاموش ہو جاتے گے تو پیارے آقا عرض کرتے گے اے جبرائیل آگے کیوں نہیں بتاتے، کیا تو میری امت کو جہنم میں دیکھا ہے کہ نہیں؟ حضرات گرامی حضرت جبرائیل کچھ بولتے نہیں۔